ایمان جو آج تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے اور تم اس پر ایمان بالغیب لے کر آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، عرش معلیٰ موجود ہیں، لوح و قلم موجود ہیں، جنت اور دوزخ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مشاہدہ کروا کے، مجھے یہ سب چیزیں دکھا کے اتمام حجت کر دی، یعنی دلیل پوری کر دی، تاکہ کل تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میں نے اپنے نبی کو جو میں نے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے انہیں دکھا دیا تھا تو یہ دلیل اور اتمام حجت پوری ہو گئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام واپس آ کر اپنی امت کو بتائیں کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ کے حوالے کریں گے۔ دوزخ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے غضب یافتہ، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ وہاں ان لوگوں کو داخل کریں گے۔ اور عذاب کن پہ نازل ہوگا؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں آ کر اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہر انعام کو لے کر اس کی مخالفت اور نافرمانی کی ہوگی اور اس کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں ان لوگوں کو داخل کریں گے۔ سب کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر بڑے مٹکوں کی طرح ہیں اور بڑے بڑے فرشتے ان کے سروں پر بڑے بڑے پہاڑ وہ مار کر ان کے سروں کو کچل کر اس کا قیمہ بنا رہے ہیں، اور اتنے زور سے پتھر مارتے ہیں کہ وہ پہاڑ سرکتا ہوا لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس آدمی کو کہ جس کا سر کچل دیا گیا تھا وہ دوبارہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ فرشتہ اس پہاڑ کو اٹھا کر واپس آتا ہے اور دوبارہ اس انسان کے سر پہ مارتا ہے اور پھر اس کے سر کو کچل کر قیمہ بنا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ عمل برابر ان لوگوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اپنے اوپر غور کرتے ہوئے اللہ کے نبی، کائنات کے سب سے سچے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر جبرائیل امین نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو اپنے لیے اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی نماز کو اپنے سروں پر بوجھ سمجھتے تھے۔ اپنے سروں پر نماز کو بوجھ سمجھتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالی جس نے ہمیں نماز جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی، آج نبی علیہ السلام کا امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو اللہ اور اپنا معبود ماننے والا نماز کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ آج ہمیں صبح کی آذان سننا نصیب نہیں، ہم اتنی غفلت کا شکار ہیں، اور اگر صبح آنکھ کھل جائے بستر سے اٹھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، مسجد کا رخ کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ نماز کو بوجھ سمجھنا ہے۔ اور پھر اگر ہم کسی محفل میں ہوں، کسی پروگرام میں ہوں، کسی اپنی مشغولیت کے اندر ہوں، تو ہم نماز کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے یہ ایک زائد کام ہے، اور اگر پڑھ لی تو ٹھیک، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائی گئی وہ کتنی بھیانک اور خوفناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس انسان کے سر کو کچلتے ہیں جو سر اللہ کی آواز سن کے اس کے سامنے سجدے میں جانے سے گریز کرتا ہے،
رکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ علاج کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہم آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بڑے بڑے ہونٹ اونٹ کی طرح اور فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی قینچیاں ہیں اور وہ ان کے لبوں کو کتر رہے ہیں جس طرح کپڑوں کو کترا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو گئے، جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ سزا کیوں ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے عمل خطیب اور وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو تو دین کی تبلیغ کرتے تھے، تلقین کرتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ آج تو ہر کوئی خطیب بنا ہوا ہے، ہر کوئی دین کا واعظ بنا ہوا ہے۔ سب سے سستا ٹاپک، آسان ٹاپک ہم نے آج دین بنایا ہوا ہے، آئے یا نہ آئے، مسئلہ پتہ ہو یا نہ ہو، ہم اپنی طرف سے اسے بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بے عمل واعظ کہ جو دوسروں کو تو اتأمرون بالبر وتنسون انفسکم، نیکی کا حکم کرے اور اپنے آپ کو بھول جائے، آج ہم میں سے ہر ایک اس طرح کا خطیب بنا ہوا الا ماشاء اللہ۔ اس کی سزا کتنی بھیانک ہے، اس کی مثال اور تمثیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائی گئی کہ کینچیوں سے فرشتے ان کے لبوں کو کتریں گے، وہ چیخیں اور چلائیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ یہی تو وہ لب ہیں جن سے تم دوسروں کو تلقین کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے بھائی، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو جب بھی دوسروں تک پہنچائیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہ امت تو داعی امت ہے، انبیاء والا کام کرنے والی امت ہے کہ دوسروں کو دعوت دو، لیکن سب سے پہلے ہمارا اپنا نظریہ، اپنی نیت یہ ہو کہ ہم نے اس پر پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر ہم یہ بات اگلے تک پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑا اور آگے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک تنور آگ کا چل رہا ہے، اس میں آگ روشن ہے اور بہت سے ننگے مرد، ننگی عورتیں اس آگ کے اندر جلائے جا رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، آگ کی لپٹیں ان کو اوپر اٹھاتی ہیں اور جب وہ تنور سے باہر نکلنے لگتے ہیں پھر آگ نیچے چلی جاتی ہے، اور یہی عمل ان کے ساتھ برابر چل رہا ہے۔ پوچھنے پر جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت اور خبیث لوگ ہیں جو حلال رشتے کو چھوڑ کر حرام رشتے کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ اپنے نوجوانوں سے خصوصاً عرض کروں گا کہ آج مغرب اور کفر سب سے زیادہ جو ہم پر حملہ آور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعہ اور جتنی بھی ایپس بنی ہیں ان کے تھرو، وہ ہماری حیا کے اوپر حملہ آور ہے۔ اور اب تو بات نامحرم سے نکل کر اپنے محرمات، یعنی وہ گھر کے رشتے جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں، ان کے لیے بھی ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا ختم ہو رہی ہے۔ آج کفر اتنی محنت کر رہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد عربی، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ چیز جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے جسے زبان کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے جسے شرمگاہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان کی آنکھ، اس کے کان، اس کا دل و دماغ، وہ آج اسلامی اقدار اور حیا سے دور ہٹ چکا ہے اور اس پر کفر کی محنت ہے۔ یاد رکھیں
آج جو ہم ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اور اسی طرح کے دوسرے ایپس جس کے اندر غیر شرعی لڑکے اور لڑکیاں حیا سے آزاد جوڑے ہمیں نظر آتے ہیں، علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ اگر کوئی اچھی چیز دیکھنے لگیں گے، اگلا جو بھی آئے گا وہ کوئی بری چیز سامنے کھل جائے گی، لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ ٹک ٹاک دیکھنے میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل رب تعالی جہاں تم سے سوال کریں گے نعمتوں کے بارے میں، وہاں یہ بھی سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہیں میں نے وقت دیا تھا، تم نے اس وقت کو کہاں پر صرف کیا تھا؟ کیا ہمارا وقت آج ان فضول چیزوں میں نہیں گزرتا؟ وقت کو ہم نے اتنا بے وقت سمجھ لیا، اتنا بے وقت سمجھ لیا۔ لہٰذا ایسی چیزوں کو دیکھنا کہ جن سے انسان کے اندر ہوس جاگے اور انسان کے اندر شیاطین کے وساوس داخل ہوں اور انسان غیر محرم تو درکنار اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے بھی آنکھوں میں حیا نہ رکھے، تو یاد رکھیں اس کا نتیجہ دنیا میں بھی بربادی ہے، بے عزتی اور ذلت ہے۔ اور کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے جو دیکھا وہ ہمیں آج ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تنور سے جلتے ہوئے آگ کے اندر انہیں ڈالیں گے۔ لہٰذا ایسی چیزیں مت دیکھا کریں، اور یاد رکھیں زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا ہماری حس اور سوچ کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا غیر شرعی بات سننا ہے، اور زبان کا زنا غلط بولنا ہے۔ لہٰذا ہم صرف شرمگاہ کے زنا سے نہ بچیں بلکہ تمام اعضاء کے زنا سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہی ہمارا اسلامی کلچر، یہی اسلامی معاشرہ اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہمارے لیے تربیت ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں اگر ہم ان اقدار پر نہیں آئیں گے تو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ کل وہی معاشرہ بنے گا جس کی یورپ اور کفر آج محنت کر رہا ہے کہ ان کے کلچر اور معاشرے کو ایسا بنا دو کہ انہیں اپنی ماں بہن کی کوئی تمیز باقی نہ رہے۔ آج وہ محنت ہو رہی ہے اور ہمارا نوجوان اس کا شکار ہو رہا ہے۔ آج ہم موبائل نہیں بند کر سکتے، انٹرنیٹ نہیں بند کر سکتے، ہماری ضروریات ہیں، لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ جائز استعمال کریں، ناجائز سے بچیں، حلال دیکھیں، حرام کو چھوڑیں۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ ہم حیا اور حلال میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی افادیت سے آج انکار نہیں ہے، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے محرمات اور اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ہم ان کو تو کراس نہ کریں۔ اس کے نتیجے میں پھر ہمارا نوجوان جب بڑی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر وہی مغربی تہذیب کا کلچر زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ان بڑے ہوتے بچوں کو حیا اور اسلامی اقدار اور تہذیب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں سکون اسی میں ہے، ہمارے گھرانے کا، ہماری فیملی کا، ہمارا جو سسٹم ہے، اگر ہم نے اسے گھر کے اندر سکون کا گہوارہ بنانا ہے پھر ہمیں حیاداری کو اپنانا ہوگا، ہمیں اسلامی کلچر اور اسلامی اقدار گھر کے اندر لانی ہوں گی۔ وہ لوگ جو ماڈرن ازم کا نعرہ لگاتے ہیں اور اسلامی اقدار کو پرانے لوگوں کی افسانوی باتیں کہتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے گھروں میں جھانک کر دیکھو، سکون نام کی چیز نہیں ہے، صرف خول چڑھا ہوا ہے۔ حقیقی سکون، لذت اور اسلامی گھرانہ جب تک آپ کا قائم نہیں ہوگا، آپ کا گھرانہ جنت کا گہوارہ نہیں بنے گا۔ اسی سے تو کفر آج خائف ہے کہ ہمارا کلچر تو ختم ہو گیا گھروں کا، اور ہمارے سامنے جو ایک
نکاح کا معاملہ تھا اور ایک فیملی تھی، وہ سسٹم تو ہم نے تباہ کر دیا، لیکن یہ اسلام اور مسلمانوں کا باقی ہے، کس طرح ہم اس کو بھی ختم کریں؟ لیکن ہم نے الحمدللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، آپ کی تہذیب، آپ کے کلچر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا گیا اسلامی نظام زندگی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ اس پر پکا ہونا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مختلف مشاہدات کیے، جب آپ رب ذوالجلال سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے بعد کما یلیق بشانہ واپس آنے لگے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، میں تو جا رہا ہوں لیکن میری امت جس کے سامنے میں جاؤں گا ان کے لیے میں کیا لے کر جاؤں، کیا تحفہ آپ مجھے عطا کریں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے اس امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے تحفے؟ ایک نماز کا تحفہ جس کے چھوڑنے پہ ابھی میں نے وعید بتلائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کے لیے یہ تحفہ رب تعالیٰ نے روئے زمین پر نہیں، آسمانوں پر نہیں، بلکہ عرش معلیٰ پہ بلا کر یہ تحفہ عطا کیا۔ اور صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ جب آپ اپنے خالق کے تحفے کی ناقدری کریں گے تو وہ خالق آپ کی قدر کیسے کرے گا؟ یہاں کسی بڑے آدمی کا گفٹ اس کے سامنے آپ خراب کریں، اس کے اوپر کیا گزرے گی اور وہ کیا رویہ اختیار کرے گا، اس کی تو تذلیل ہے یہ۔ تو رب تعالی مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، لا الہ الا ہو، جب اس کے تحفے کی ہم ناقدری کریں گے کہ نماز چھوڑیں گے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو اس رب تعالی کو ہم پر رحم کیسے آئے گا؟ اس لیے یہ معراج میں ہمارے لیے جو تحفہ ہے وہ تحفہ نماز ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، اتنی بلندیاں عطا کی، میری امت کا معراج کیا ہے؟ فرمایا اے میری امت، تم جب 5 وقت کی نماز پڑھنے پر پابندی کرو گے، الصلاۃ معراج المؤمنین، میں محمد عربی تمہیں بتلا رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کرنا یہ تمہارا معراج ہے۔ تو ہمیں بلندیاں کیسے عطا ہوں گی؟ جب ہم نماز پر آئیں گے، جب ہم اس کی پابندی کریں گے، خواہش کے اوپر نہیں، اللہ کے حکم کے اوپر۔ اور اللہ کے حکم کے اوپر کا مطلب یہ ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو یا بارش نہ ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، ہم نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں، تندرست ہیں بیمار ہیں، ہم کسی صورت میں سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، پروگرام میں ہیں، تنہائی میں ہیں، ہم نماز کو نہ چھوڑیں جس طرح اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے نہیں چھوڑا۔ رب تعالی ہمیں اپنی طرف سے عروج اور بلندیاں عطا کرے گا۔ اور دوسرا تحفہ، وقت مختصر ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 285 286، یہ آخری 2 آیتیں ہیں۔ آمن الرسول سے ایک آیت، لا یکلف اللہ سے دوسری آیت، اور یہ اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وزنی اور فضیلت والی آیات ہیں کہ یہ رب تعالیٰ نے آسمانوں پر عطا کی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل امین میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دن روئے زمین پر اچانک دھماکہ ہوا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک ایسا فرشتہ اتارا ہے جو کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس سے پہلے اس فرشتے نے کوئی چیز زمین پر نہیں لائی، وہ آیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ کون سے 2 نور عطا کیے؟ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور وہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے آج سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور عطا نہیں کیے جو آپ کو اور آپ کی امت کو عطا کیے ہیں۔ اس کی افادیت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمام بیماریوں کی شفا قرار دیا، ام القرآن، قرآن کی ماں قرار دیا۔ اور ان آخری 2 آیات کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو انسان مسلسل
3 راتیں اپنے گھر میں یہ 2 آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شیطانی اثرات سے پاک فرما دیں گے۔ کیا مشکل ہے ان 2 آیات کا پڑھنا؟ آج ہمارے گھروں کے اندر شیطانی وساوس، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد کتنا داخل ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسباب کو تو دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے جو ہمیں روحانی وظائف ارشاد فرمائے، آج ہم نے انہیں ترک کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کثرت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پڑھا کریں۔ اور تیسرا تحفہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عطا کیا جو اللہ تعالیٰ نے معراج پر آپ کو دیا، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی عقیدہ توحید پر مرے گا، کس پر مرے گا؟ عقیدہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، قطب، غوث، ابدال، دنیا کی کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ جو عقیدہ توحید پہ مرے گا، اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ معافی مختلف طریقوں سے ہے۔ پہلے طریقہ کیا ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں پر توبہ کرے، اگر لوگوں کا حق متعلق تھا وہ حق ادا کرے، اگر توبہ کر کے نہیں مرا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پہلے اسے عذاب دیں گے، اس کے گناہوں کا عذاب جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد اسے دودھ کی نہر میں غوطہ دیا جائے گا اور پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہاں، جو عقیدہ توحید پہ مرا اس کی ایک نہ ایک دن ضرور بخشش ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں معراج میں عطا کیے گئے ان تینوں تحفوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز پابندی سے پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہم کثرت سے تلاوت کا معمول بنائیں، اور عقیدہ توحید پر ہم بالیقین ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالی توفیق عمل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔